السلام علیکم دوستوں، آپ کا دل سے استقبال ہے اپنے یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم جماعت ہشتم کا اسکالرشپ کا مضمون اردو کا 2.3 صحیح اور غلط لفظ، صحت لفظ بھی کہتے ہیں اس کو، تو اس سبق کی آج ہم مشق جو ہے وہ حل کریں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا دیا گیا ہے۔ ہم اپنے ذہن میں آنے والے جذبات، خیالات، تصورات کا اظہار اپنی زبان میں کرتے ہیں اور اسے ویسا ہی لکھتے ہیں، لیکن لکھتے وقت ہمیں لکھنے کے اصولوں کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ قواعد بھی زبان میں شامل ہیں۔ اپنی تحریر کو درست اور بامعنی بنانے کے لیے قواعد کا علم ہونا ضروری ہے۔ الفاظ میں ہر حرف پر آنے والے زیر، زبر، پیش وغیرہ ہوتے ہیں۔ اگر ان کی جگہ تبدیل ہو جائے تو اس لفظ کا مفہوم و معنی پوری طرح بدل جاتا ہے، جیسے گل، گل، گل۔ گل یعنی پھول، گل یعنی مٹی اور گل یعنی گلنا ہوتا ہے۔ لکھنے میں اعراب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اعراب یعنی جو ہم زیر، زبر، پیش وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو کہیں گے۔ زبان دانی یعنی بولی کے ذریعے ہمیں اپنے خیالات کا لین دین کرتے ہیں، تو اس لیے ہمارا جو ہے وہ تلفظ اور تحریر ایسی ہو جس سے دوسروں کو ہمارے خیالات آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ اس لیے زبان کا استعمال قواعد کے اصولوں کو دھیان میں رکھ کر کرنا چاہیے۔ خاص طور پر غلط تحریر سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، اس لیے زبان کا استعمال اصولوں کے تحت ہی کرنا چاہیے۔ قواعد کے اصولوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے لکھنا مطلب صحیح تلفظ کے ساتھ لکھنا ہے۔ اپنی تحریر کو غلطیوں سے پاک رکھنے اور دوسروں کی تحریر میں پائی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے صحیح لکھنے کے اصولوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اردو زبان میں ایسے الفاظ کو تجنیس میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسے دیکھو سب سے پہلے ہے تجنیس تام، یعنی یہ کیا ہے، اس میں الفاظ یکساں تلفظ اور یکساں شکل کے ہوتے ہیں، لیکن مطلب کیسے، جیسے ان کا تلفظ بھی سیم ہوتا ہے اور دکھنے میں بھی سیم ہوتے ہیں، تحریر بھی یکساں ہوتی ہے، لکھنے میں بھی سیم ہوتے ہیں، لیکن استعمال ہونے کی نوعیت پر معنی مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھو یہاں پر مثال دی گئی ہے من۔ من کی معنی دل، اور یہ جو دوسرا من ہے اس کی معنی ہوتے ہیں 40 کلو کے وزن کو من کہتے ہیں۔ دیکھو ویسے ہی اور ایک مثال دی گئی ہے باب یعنی دروازہ، اور دوسرا باب جو ہے وہ کتاب کے ایک سبق کو باب کہتے ہیں۔ دیکھو تجنیس نام میں کیا ہے، من اور باب، یہ دونوں دکھنے میں ایک جیسے لیکن معنی دونوں کی الگ ہیں۔ یہ باب دونوں دکھنے میں ایک جیسے لیکن دونوں کی معنی مختلف ہیں۔ اس طریقے سے یہ تجنیس تام میں آئے گا۔ اب دوسرا دیکھو تجنیس خطی، اس میں کیا آئے گا، الفاظ لکھنے میں بظاہر ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن اعراب مختلف ہونے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے اب اس کے اعراب مختلف ہوں گے، یہ دھیان میں رکھنا ہے آپ کو۔ اعراب یعنی اس پر زیر، زبر، پیش جو ہوگا اس کی وجہ سے اس کا معنی بدل جائے گا۔ یہاں پر مثال دی گئی ہے، جیسے پل، ندی پر بنایا گیا راستہ، اور یہ پل جو ہے، پل جو ہے وہ کیا ہوگا، لمحہ۔ یہاں پر پیش ہے، یہاں پر نہیں ہے، اس کو یہ پل کو لمحہ۔ اور دوسرا ہے در، یہاں پر کوئی اعراب استعمال نہیں کیے گئے، اس کا مطلب ہے دروازہ۔ اور دور یعنی یہاں پر پیش دیا گیا ہے، اس کے مطلب ہے موتی۔ اب تجنیس خطی کے بعد آخری ہے دیکھو تجنیس ناقص و زائد۔ اس میں دو الفاظ کے درمیان ایک حرف کی کمی یا زیادتی ہوتی ہے۔ نام میں ہی دیا گیا ہے دیکھو ناقص و زائد، ایک کم ایک زیادہ۔ یہ کمی یا اضافہ لفظ کے کسی بھی مقام پر ہو سکتی ہے، جیسے مال، کمال۔ اب یہاں پر ک کا فرق ہے، دیکھو ابتدا میں حرف م کا اضافہ ہے اور ک اس میں اضافہ ہے ک کا۔ جیسے دوسرا دیکھو بر اور بار، یہاں پر درمیان میں الف کا اضافہ ہے، یہاں پر بر ہے، یہاں پر الف جوڑ کر بار بنایا گیا ہے۔ تو یہ ناقص و زائد، ایک لفظ کی، ایک حرف کی کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اس کو کہیں گے تجنیس ناقص و زائد۔ تو پہلا تھا تجنیس نام، تجنیس خطی اور تجنیس ناقص و زائد۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اب ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ یہاں پر دیکھو انہوں نے کچھ تشریحی مثالیں دی ہیں، تو اس کے آلریڈی جوابات دیے گئے ہیں، تو اس کے بجائے ہم مشقی سوالات جو ہے وہ حل کریں گے۔ تو دیکھو مشقی سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے صحیح الفاظ والے متبادل کا انتخاب کیجیے۔ اب صحیح طور پر لکھا ہوا جو لفظ ہوگا وہ ہمیں پہچاننا ہے۔ تو سب سے پہلا ہے سحر، دیکھو کس طریقے سے لکھا گیا ہے، یہ ہے سحر اور شہر اور تہر، تو یہاں سب سے صحیح جو ہے وہ دوسرا آپشن ہوگا، سحر۔
اب یہاں پر دیکھو غالب بہت مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، غالب کس طرح لکھتے ہیں، بہت بار ہماری نظروں کے سامنے سے گیا ہوا لفظ ہے یہ غالب، غلوب اور غلبہ. تو یہ ہم لکھتے ہیں غالب اس طریقے سے. پہلا آپشن اس کا جواب آئے گا. اب تیسرا ہے تعلق، تعلق، طلاق، طلاق. تو یہ سب سے صحیح لفظ اس میں سے کون سا ہے؟ طلاق، تیسرا والا. اب دیکھو نشست، چوتھا دیکھو ابھی دوسرا آپشن ہے نشست، تشست اور نشست. تو کون سا صحیح آئے گا اس میں سے؟ نشست، چوتھا آپشن جو ہے وہ صحیح آئے گا. اب 5 نمبر کا سوال ہے معکوس، معکوس، معکوس اور معکوس. تو یہاں پر کون سا آئے گا؟ دوسرا آپشن صحیح آئے گا، معکوس. اب دیکھیں گے دوسرا سوال، ذیل میں غلط لفظ پہچانیے. اب یہاں پر ہمیں صحیح پہچاننا تھا، اب یہاں پر غلط پہچاننا ہے. عالم، علم، عالم، علوم، یہ تینوں بھی جو ہیں وہ لفظ صحیح ہیں، لیکن اس طریقے سے کبھی دیکھا ہے کہ آپ نے لفظ لکھا ہوا؟ نہیں، تو یہ غلط ہوگا. نقطہ، نکات، نقطہ اور نقطہ، دیکھو یہ تینوں طریقے سے ہم لکھتے ہیں، لیکن یہ جو ہے تیسرا آپشن غلط ہو جائے گا. اب دیکھیں گے آگے. 8 نمبر کا سوال ہے صفات، صفاف، صفوف اور شفاف. تو اس میں سے کون سا غلط آئے گا؟ دیکھو یہاں پر یہ غلط آئے گا، صفاف. کبھی ہم نے اس طریقے سے لفظ نہیں لکھا ہوا. اب 9 ہے معبود، عابد، عابود اور معبد. یہ تینوں الفاظ ہیں جبکہ یہ لفظ نہیں ہیں. اب سوال نمبر 10 آئے گا طالبات، طلباء، طالبات اور طالبہ. تو یہاں سے ہم نے ایسا لفظ کبھی بھی نہیں لکھا، تو یہ غلط ہے. اب ہے سوال نمبر 11 باغ میں ڈیش کھلے ہیں، گل کھلتے ہیں، گل کھلتے ہیں، گل یا پھر یہ گل. تو گل کھلتے ہیں باغ میں، پھول، گل یعنی پھول اور یہ گل یعنی جو ہے وہ مٹی آئے گا. سوال نمبر 12 آئے گا زمین کا ذرہ ذرہ ڈیش کی صورت چمکتا ہے. تو یہ آئے گا مہر کی صورت چمکتا ہے. غلط متبادل تلاش کیجیے. اب غلط کون سا آئے گا؟ دیکھو یہ ملک اور یہ ملک، گل یعنی پھول یہ تو صحیح ہے، گل یعنی پھول اوپر ہی ہم نے ابھی دیکھا. گل یعنی مٹی یہ بھی صحیح ہے. گال یعنی رخسار، اپنے گال جو ہوتے ہیں اس کو رخسار کہتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے. مطلب یہ جو ہے وہ ملک اور ملک یہ غلط آئے گا. غلط مرکب لفظ پہچانیے. مرکب لفظ یعنی 2 لفظ مل کر بنا ہوا لفظ، لا حاصل، غیر سودی، لا ریب اور ناسور. ناسور جو ہے یہ پورا ایک لفظ ہے، مرکب لفظ نہیں ہے. صحیح مرکب لفظ پہچانیے. غیر صورت، غیر صورت کبھی استعمال کیا ہے کہ ہم نے؟ نہیں. خوبصورت، خوابیدہ اور برسات. خوابیدہ اور برسات یہ جو ہیں وہ ایک ہی لفظ ہیں، اس میں 2 لفظ نہیں ملے ہوئے. تو یہ خوب اور صورت، خوبصورت جو ہے وہ مرکب لفظ ہے. املے کے لحاظ سے صحیح لفظ پہچانیے. املے کے لحاظ سے ہمیں صحیح پہچاننا ہے. تو سوال نمبر 16 ہے، اس کے 4 آپشن ہیں. پہلا ہے مخلوق، مخلوف، مخلوق اور مخلوق. دیکھو کتنا غلط لکھا ہوا یہ. تو اس میں آئے گا آپشن 3 ہمارا صحیح. 17 سوال ہے. پہلا آپشن ہے سروت، سروت، سروت اور ستروت. تو اس میں آئے گا یہ پہلا والا ہی ہمارا صحیح جواب، سروت. 18 ہے گلاف، گلاف، گلاک اور گلاپ. گلاپ دیکھو کیسے لکھا ہوا ہے. تو اس میں آئے گا آپشن نمبر 2 گلاف، یہ صحیح طریقے سے لکھا ہوا ہے. اب ہے سوال نمبر 19 انصاف کے لیے ڈیش چاہیے. تو انصاف کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ یہ ثبوت، یہ ثبوت، تبوت یا پھر ثبوت. تو انصاف کے لیے یہ ثبوت چاہیے ہوتا ہے. اب سوال نمبر 20 ہے ذیل کے متبادل میں غلط املے کو پہچانیے. ترتیب، تدبیر، ترکیب اور ترکی. تو یہاں پر ہمیں غلط املے والا لفظ پہچاننا ہے. یہ صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے اور یہ غلط ہے. تو اس طریقے سے آج ہم نے یہ مشق مکمل کر لی. امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا. ویڈیو اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں. اللہ حافظ.